دوستو آداب، میں فیروز احمد فائز۔ کئی دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کی تازہ ترین جنگ جاری ہے۔ دونوں طرف سے سینکڑوں مرد، عورت، بوڑھے، بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ اسرائیل فلسطین کے رہائشی علاقوں اور ہسپتال پر بھی بمباری کرنے سے نہیں کترایا۔ میں اس جنگ کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جنگ ختم ہو اور امن کی فضا قائم ہو، لیکن آج یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، بلکہ مجھے کسی اور سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ملک میں مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کون ظلم کر رہا ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں اندھ بھگتوں نے کئی جانیں لی ہیں اور لے رہے ہیں۔ غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے، مگر یہ بھی میرا آج کا موضوع نہیں ہے، بلکہ مجھے کسی اور سلسلے میں بات کرنی ہے۔ ان مظالم کے خلاف کچھ لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، مگر ان کی آواز ظالموں کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جا رہی ہے۔ بڑی برائیوں اور خرابیوں پر تو لوگ بول رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی برائیوں پر بولنے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی چھوٹی چھوٹی برائیوں پر بات کروں گا۔ ایک خرابی جو سماج کے کچھ لوگوں پر جادو اور نشے کی طرح سوار رہتی ہے، یہ نشہ لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے کا نشہ ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کو جن برائیوں نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ان میں لاؤڈ اسپیکر بھی ایک ہے۔ لاؤڈ اسپیکر بجانے کے کئی اسباب ہیں اور کئی جہتیں ہیں، لیکن مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے نفس کو خوش کرنا اور مزے لوٹنا۔ لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے بجانے کی کئی جہتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو شادی بیاہ، ہلدی، منگنی، برتھ ڈے وغیرہ کی صورت میں ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کیے بغیر رات رات بھر لاؤڈ اسپیکر پر بلند آواز میں گانے بجائے جاتے ہیں، اور جو نہیں سننا چاہتا اس کو بھی زبردستی سننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی کان بند کر کے تو نہیں رہ سکتا۔ گانے بجانے کے ساتھ ساتھ لڑکے، لڑکیاں، مرد اور عورتیں اپنی عمر کا خیال کیے بغیر شرم و حیا کو بیچ کر ناچتے ہیں۔ انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کہیں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تو تمام عمر درد بھرے گیت گانے پڑیں گے، یا چھوٹے چھوٹے بچوں پر اس کا کیسا برا اثر پڑے گا۔ دوسری جہت یہ ہے کہ سیاسی محفلوں کے آغاز سے قبل حب الوطنی کے گانے پورے محلے کو سنائے جاتے ہیں، بھلے ہی سنانے والے کے دل میں کچھ اور ہی ہو۔ وطن سے محبت کا جذبہ تو ہر مسلمان کے دل میں محفوظ ہے، مگر فلمی گانے بجا کر یہ دکھانا غلط ہے۔ بلند آواز سے گانے بجانے سے لوگ، خصوصی طور پر بوڑھے اور بیمار، اذیت محسوس کرتے ہیں۔ سیاسی محفلوں کے آغاز ہونے پر سیاسی کارکن اور نام نہاد رہنما اپنی تقریر کے لیے بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنی تقریروں میں کیا کیا کہتے ہیں، کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تیسری جہت ہمارے معاشرے میں لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میں نہایت سنگین ہے۔ دوستو، مذہبی محفلوں یا جلوسوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے مذہبی محفلوں کے خلاف نہ سمجھے اور میرے خلاف فتوے دینا نہ شروع کر دے۔ مجھے ان جلسے جلوسوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے سے پورے سماج اور معاشرے کو خطرہ ہے۔ مذہبی محفلیں منعقد کرنا آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اگر ان محفلوں کا مقصد سماج اور معاشرے کی اصلاح ہے، تب تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو بالکل فراموش نہیں کر سکتے، مگر ہمیں خیال اس بات کا لازمی طور پر رکھنا چاہیے کہ ہماری محفلوں سے کسی بندہ خدا کی دل آزاری نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ محفلوں میں آواز کی بلندی طے شدہ حد میں رکھی جائے۔ مذہبی، اصلاحی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی، سیاسی کام بھی چلتے رہیں، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ خصوصاً ہمیں بچوں اور بوڑھوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، باتیں بہت ساری ہیں۔ قوم کے بچے قوم کا مستقبل ہیں۔ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیں لاؤڈ اسپیکر کا واجب استعمال عمل میں لانا ہوگا۔ میرے خیال میں امتحان کے وقت لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بالکل ممنوع ہونا چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد سماج میں پھیلی برائی کو ختم کرنا،
یا ممکنہ حد تک کم کرنا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے ہی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں اور ایک اچھا سماج اور معاشرہ بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ اس بات کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں یوٹیوب کو اس طرح کی اصلاحی باتوں کو پھیلانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں میری مدد کریں گے۔ شکریہ۔